رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں امہات المومنین کے بعد آپ نے اعزازی طور پر 4 افراد کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اجمعین کو بلایا، ان کے اوپر ایک چادر ڈالی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، میں تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ جو اہل بیت کو تو نے منصب عطا کیا ہے کہ ان سے رجس، گندگی، گناہوں کی غلاظت تو نے دور کر دی ہے اور دنیا اور آخرت میں تو نے ان کو پاکیزہ قرار دیا ہے، اے اللہ میں دعا گو ہوں فاذھب عنہم الرجس، میرے علی سے، حسن و حسین سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے اس گندگی کو دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، اور اپنے طاہر مطہر جو بندے ہیں ان کے اندر ان کو شامل کر دے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ ان کو بلایا اور ان کے اوپر چادر ڈالی اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے اہل بیت، اللہ نے تم سے پاکیزگی کا ارادہ کر دیا ہے، اب تم سے گندگی کو دور کر دیا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہوئی۔ ان شخصیات میں بڑی شخصیت ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے اوصاف اور کمالات کے ساتھ آپ کو نوازا ہے، اس کا ہم اگر ایک زاویہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن سارے مسلمان جنت میں جائیں گے، لیکن اگر آپ جنت میں ایک جھلک دیکھیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یعنی جوانی کے اندر جو آدمی فوت ہو گیا حالت ایمان میں، جوانی کے اندر جس نے وفات پائی ہے وہ کل قیامت کے دن جنت میں ہوگا تو اس کو سرداری حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ملے۔ اچھا یہ دونوں بیٹے کس کے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ یہ جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کی سردار ہے۔ اچھا یہ بیوی کن کی ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ
تو یعنی ان حدیث کو ملائیں تو یوں سمجھ آتی ہے جنت رب کی ہے، جانا رب کے بندوں نے ہے، لیکن میرے رب نے وہاں سرداری نبی کے نواسوں کو، علی کے خاندان کو نواز دی ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک زاویہ ہے۔ اور مسند احمد میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ تو میں نے اختصاراً ذکر کیا، اس میں تفصیلی روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مناقب علی بیان کرنے کے لیے اللہ نے آج اسپیشل ایک فرشتے کو نازل کیا ہے جو اس سے پہلے اس زمین پر نہیں آیا، قیامت تک دوبارہ اس زمین پر نہیں آئے گا۔ صرف میرے سے ملنا تھا تو میری ملاقات پہ اللہ نے اس کو یہ تحفہ دے کر بھیجا کہ اے میرے پیارے فرشتے، تو نے میرے پیارے حبیب سے ملنا ہے اور جا کر ان کو یہ پیغام دینا ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وان فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ۔ جنت میری ہے لیکن اس میں سرداری آپ کی بیٹی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدہ فاطمہ کی ہوگی، اور نوجوانوں کی سرداری جو ہے وہ اللہ خالق کائنات نے آپ کے نواسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہیں حسن و حسین ان کو نواز دی۔ اور آپ کو علم ہے کہ باپ کو یہ دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے جس کو ہمیشہ یہ چاہت ہوتی ہے کہ بیٹا میرے سے بڑھ جائے، میرے مقام سے آگے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا قانون ہے، اللہ نے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ مقام اور مرتبہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ شخصیات کے اندر شامل ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ۔ جامع ترمذی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ کے پاس کسی نے بھونا ہوا شکار بھیجا، شکار کیا، اس کو بھون کر نبی علیہ السلام کے پاس پیش کیا۔ آپ جب بیٹھے تو آپ نے کھانے سے پہلے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ اتنا لذیذ مزیدار کھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس بندے کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں جو تجھے اس دنیا میں بڑا محبوب ہے، تو ایسے کر اے میرے رب اس بندے کو بھیج دے جو تجھے اس دنیا میں بڑا محبوب ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کھانے کو تناول کروں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ابھی یہ دعا کی ہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دیکھا تو دروازے پہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کی پسندیدہ شخصیت اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوب ترین شخصیت، اور بخاری اور مسلم میں مشہور واقعہ ہے خیبر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لَعُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل صبح میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہوگا۔ ایک ہے کہ وہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، نہیں یہاں کیا فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں ساری رات بیٹھ کے یہی دعا کہ یا اللہ صبح وہ سپہ سلاری والا عالم مجھے مل جائے۔ کوئی سپہ سلاری کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ احساس بڑا اعلیٰ تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ شخصیت اللہ کی بھی محبوب ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوب ہوگی۔ فجر کی نماز پڑھی تو روایت میں آتا ہے صحابہ اٹھ کے بیٹھ رہے تھے، اپنے سروں کو اٹھا رہے تھے، نبی علیہ السلام ایسے دیکھ رہے، پھر آپ نے پوچھا آئین علی، علی کدھر ہے؟
فرمایا وہ تو بیمار ہیں، خیمے کے اندر موجود ہیں، فرمایا ان کو بلایا جائے۔ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دھتی ہوئی ہیں، آنکھوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا اور یہ جھنڈا دے کے ثابت کیا کہ علی تم اللہ کی بھی محبوب شخصیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوب شخصیت۔ اور بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہو گئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان اور نفاق کے درمیان کسوٹی قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس ذات نے دانے کو پھاڑا ہے، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، مجھے اللہ کی قسم ہے علی تیرے ساتھ محبت صرف مومن کر سکتا ہے اور تیرے ساتھ بغض صرف منافق رکھ سکتا ہے۔ اپنے ایمان کا لیول چیک کرنا ہو تو یہ کسوٹی ہے ہمارے پاس کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، آپ کا تذکرہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، ان کی عزت، عظمت اور فضائل یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور محبت یہ ہمارے ایمان کو بڑھا دیتی ہے، اور اگر یہ ایمان، یہ دل، اس پہ نفاق کی کوئی امیزش ہے، یہ دل جو ہے وہ کھوٹا ہو چکا ہے، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سن کے جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے یہ نوازا ہے، اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے نوازے۔ یہ تو انتہائی کمینہ پن ہے کہ انسان کسی کی عزت عظمت جو اللہ نے اس کو دی، عام بندے کی عزت عظمت کو نہ مانے تو بندہ کہتا ہے یار یہ بندہ بڑا کمینہ ہے۔ تو وہ شخصیت جو اللہ کی محبوب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہے، وہ شخصیت میری اور آپ کی محبوب کیوں نہیں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحبک الا مومن، اے علی تیرے ساتھ سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ یوں سمجھ لیں، سادے لفظوں میں یوں ترجمہ کر لیں، ایک دل کے اندر ایمان اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض یہ جمع نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے، آپ اس کو ڈانٹ دیتے، جھڑک دیتے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر بعض لوگوں نے شکایات کی اور کہا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شکوہ ہے، یہ شکایت ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ گلہ ہے۔ بھئی بات کرنے کا تو حق ہے نا ہر بندے کو، لیکن میں قربان جاؤں، نبی علیہ السلام نے جب دو چار باتیں سنی، آپ راستے میں تھے، آپ نے صحابہ کو روک لیا، فرمایا سب ٹھہر جاؤ۔ سارے صحابہ کو ٹھہرایا گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا الست اولا بانفسکم، مجھے بتاؤ میں تمہاری جانوں سے زیادہ محبت اور پیار نہیں کرتا؟ تم میرے امتی ہو، مجھے تمہارے ساتھ اتنی محبت ہے کہ تمہیں خود اتنی اپنے ساتھ محبت نہیں۔ کیا یہ بات ایسے نہیں ہے میں تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں، میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا شک ہے؟ اللہ گواہی دے رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا۔ جب صحابہ نے یہی جواب دیا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمائے اس بات پہ گواہ ہو جاؤ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، دیکھنا جس کے دل کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جس کے ہاں میں دلی دوست ہوں، فعلی مولاہ، یہ بات لازمی ہے کہ اس کے دل کے اندر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی موجود ہوگی۔ یعنی کیا بات سمجھ آئی؟ جس طرح ایمان اور بغض علی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح محبت مصطفیٰ اور بغض علی یہ بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جس دل کے اندر محبت مصطفیٰ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس دل کے اندر محبت علی بھی موجود ہے رضی اللہ تعالی، اور جس دل کے اندر محبت مصطفیٰ نہیں ہے، اس دل کے اندر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی نہیں ہو سکتی۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت قرار دیا ہے۔ آپ کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین شخصیت جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ غزوہ سے واپس پلٹے تھے، جی غزوہ میں یہ ہوا وہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی ڈانٹا اور فرمایا کہ علی میرے سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا دی، فرمایا اللہم والی، اے اللہ تو اس بندے کے ساتھ محبت کر من والاہ، جو میرے علی کے ساتھ محبت کرتا ہے، وعادی من عاداہ، اے اللہ تو اس کو اپنا دشمن بنا لے جو علی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ جس کے دل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفرت ہے، اللہ تو اس کو اپنا دشمن بنا لے، اس کے ساتھ دشمنی کر لے۔ کیوں؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کلمہ میرا پڑھنے والا ہو اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں تنقیص کرنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا علی مجھے اندیشہ ہے کہ تیری وجہ سے میری امت کی 2 جماعتیں جہنم میں جائیں گی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اکثر یہ حدیث بیان کیا کہ میری وجہ سے 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا شخص محب مفرط، اے علی تیرے ساتھ محبت کرنے والا جہنم میں چلا جائے گا، لیکن وہ محبت کرنے والا جو ایک حد تھی اس حد کو کراس کر جائے گا۔ وہ محبت کا نام تو لے گا لیکن شریعت کی دجیاں بکھیر کے رکھ دے گا، وہ نعرے لگائے گا، وہ بولے گا، وہ کہے گا، جیسے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے رافضیوں نے الہ کیا دیا کہ علی تو ہمارا نعوذ باللہ رب ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے جو ان کے سرکردہ لوگ ان کو پکڑا اور آگ میں پھینکا، جلانے کا حکم دیا۔ اب نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ آگ کا عذاب رب جو آگ کا رب ہے اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ انہوں نے اس حدیث کو لیا اور کہا دیکھو ہم کہتے تھے نا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب ہے، الہ ہے،
تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، تو ثابت ہو گیا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہ ہے اور رب ہے۔ ان کو جب اس حدیث کا علم ہوا تو بعد میں پھر بڑا افسوس کیا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی بات میرے تک پہنچتی تو میں ان کو ایسے سزا نہ دیتا۔ تو یہ وہ گروہ ہے محب المفرط، جس نے محبت کی اور محبت میں شریعت کی ہر حد کو بھلا دیا، الہ بنا دیا، رسول سے رتبہ بڑھا دیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سے کیا بنا دیا۔ جو شریعت نے ان کا مقام مرتبہ دیا ہے ان کا ایک ذرہ بھی علم نہیں، اور اپنی مرضی سے جدھر مرضی وہ علی علی کرتا پھرتا ہے۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبغض اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے ساتھ بغض کرنے والا بندہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا مبغض مفرط، بغض کر کے حد سے بڑھے گا، نہیں۔ تو محدثین نے اس لفظ سے یہ استدلال کیا کہ محب مفرط، محبت بڑھ جائے تو نتیجہ برا ہے، اور مبغض ہلکا سا بھی بغض دل کے اندر آ گیا تو جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ نفاق سے برات کی علامت ہے کہ ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت، پیار اور عقیدت کرتے ہیں۔ ان کے فضائل اور مناقب شریعت اسلامیہ میں جو مقرر ہیں ان کو سن کر پڑھ کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی یہ قربت، یہ رشتہ داریاں ہمارے ایمان کو جو ہے وہ جلا بخشتی ہیں، اور ہمارا ایمان اس کے ساتھ تازہ ہوتا ہے۔ اور جس کے دل میں ایمان کی کمی ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے، نفاق آ چکا ہے، اس انسان کے سامنے جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دیا ہے، ہمیں کسوٹی دی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے کہ اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے اس کو اپنا دوست بنا لے۔ تو اللہ کے دوست بننے کا ایک بہترین طریقہ اور ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، پیار اور عقیدت رکھیں۔ اللہ خالق کے کائنات میں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليه۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے لیے کسوٹی ہے، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے ساتھ محبت کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے اولین اسلام کو قبول کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں، پرورش میں انہوں نے اپنی بچپن جوانی گزاری ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کی مختلف خوبیوں کو ذکر کیا، جن میں سے آپ نے فرمایا اقضاؤکم بعلی ابن ابی طالب، میری امت کا سب سے بڑا قاضی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور اس کی بڑی مثالیں جو ہیں وہ شریعت کے اندر موجود ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر فقاہت کے ساتھ
قرآن و سنت کے مفاہیم کو ہمارے تک پہنچایا ہے۔ ان کے ساتھ محبت، پیار، عقیدت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ